بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہو، اس بات کی نشانی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ راز جاننا بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اسلام صرف عبادات کا مذہب نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو، ہر زاویے اور ہر چھوٹی بڑی نشانی کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ایسی روشن مشعل راہ ہے جس میں ہر درد کا علاج، ہر سوال کا جواب اور ہر الجھن کی گتھی سلجھانے کا راز پنہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نہ صرف عبادات اور معاملات کی رہنمائی کرتی ہیں بلکہ گھر کی چھت سے گرتے ہوئے پتوں، زمین میں رینگتی ہوئی چیونٹیوں، آسمان پر چھائے بادلوں اور دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں تک کو علم و حکمت کا خزانہ بناتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک روحانی راز، ایک ایسا اشارہ جو بظاہر بہت معمولی لگتا ہے مگر حقیقت میں بہت بڑی روحانی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خاص حدیث کی جس میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں وہ اس بات کی نشانی ہے کہ… ناظرین، یہ کوئی عام جملہ نہیں، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ رہنمائی ہے جو ایک عام انسان کو ماورائی علم عطا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں باب العلم یعنی علم کا دروازہ کہا گیا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی خاص بات کا ذکر فرماتے تو وہ عام بات نہیں ہوتی تھی، اور جب بات گھر کے ماحول، روحانی اثرات اور مخلوقات زمین کی ہو تو سمجھ جائیے کہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑے اشارے، نشانیاں اور سبق پوشیدہ ہیں۔ کیا آپ کے گھر میں بار بار چیونٹیاں آتی ہیں؟ کیا آپ نے بہت تدبیریں کی مگر وہ چیونٹیاں جاتی نہیں؟ کیا آپ نے اس پر صرف ظاہری نظر ڈالی یا کبھی روحانی زاویے سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ زمین پر چھوٹی مخلوقات کے ذریعے انسانوں تک بڑے پیغامات پہنچاتا ہے؟ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ احادیث اور اقوال اولیاء میں چیونٹیوں کے وجود کو نعمت، آزمائش اور اشارہ تینوں طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر گھر سے چیونٹیاں ختم نہ ہوں تو اس گھر میں یا تو رزق کی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے یا کسی گناہ کی وجہ سے رحمت رک گئی ہوتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں اسی موضوع کو قرآن و حدیث، اقوال بزرگان دین اور روحانی تجربات کی روشنی میں بتائیں گے کہ چیونٹیوں کی روحانی طاقت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیونٹیوں کے بارے میں کیا فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مخصوص جملے کا مطلب کیا ہے، چیونٹیوں کا آنا کب نعمت ہے اور کب آزمائش، گھر سے چیونٹیوں کا نہ جانا کس روحانی کیفیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، بزرگان دین کے اقوال چیونٹیوں کے حوالے سے کیا بتاتے ہیں، جدید سائنسی تحقیق چیونٹیوں کے بارے میں کیا کہتی ہے، گھر سے چیونٹیوں کو بھگانے کا روحانی طریقہ کیا ہے، کون سے وظائف اور ذکر اذکار سے گھر میں سکون اور رزق میں برکت آتی ہے، اور آخر میں وہ راز جو ہر مسلمان کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات خود علم، تقوی اور حکمت کا منبع ہے۔ جب آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مخصوص مسئلے پر گفتگو کریں تو اس بات کو صرف ایک معمولی بات سمجھ کر نہ گزر جائیں۔ یہ چیونٹیوں کا مسئلہ بظاہر ایک حشرات الارض کا معاملہ لگتا ہے مگر جب ہم اسلامی تعلیمات میں جھانکتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز ایک اشارہ ہے اور ہر اشارہ ایک راز ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہدایت، رزق اور عذاب کے آثار چھوٹے چھوٹے اشاروں سے دکھاتا ہے تاکہ وہ غفلت سے نکل کر فکر کی طرف مائل ہو۔ چیونٹیاں جو زمین کے رازوں کی محافظ سمجھی جاتی ہیں، بعض اوقات انسان کے کردار، نیت اور اعمال کا عکس بن کر ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان کے آنے کو صرف ایک کیڑے مکوڑے کا مسئلہ سمجھیں گے تو شاید ہم ایک بڑے پیغام کو نظر انداز کر بیٹھیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں روحانی گہرائی ہوتی ہے۔ یہ فرامین صرف الفاظ نہیں بلکہ وہ خزانے ہیں جن سے دلوں کو سکون، گھروں کو چین اور زندگی کو برکت ملتی ہے۔ چیونٹیوں کے نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ راز جان کر شاید آپ کی زندگی بدل جائے، شاید آپ کا گھر روحانی سکون سے بھر جائے، شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کسی آزمائش کی علامت آپ کے سامنے کھل جائے۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے پریشانیاں دور ہوں، رزق میں بے انتہا برکت آئے، اہل خانہ میں محبت اور سکون ہو، نظر بد، بندش اور منفی اثرات کا خاتمہ ہو، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ ہم آپ کو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنائیں گے بلکہ اس کے روحانی مفہوم کو کھول کر آپ کے دل و دماغ پر واضح کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ چیونٹیاں صرف مخلوق نہیں بلکہ اللہ کے احکامات کی خاموش پیغام رساں ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک روحانی رہنمائی ہے، ایک ذہنی بیداری ہے، ایک ایمان افروز لمحہ ہے۔ اسے مکمل دیکھیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہر مسلمان اس چھوٹے سے لیکن عظیم راز کو جان سکے۔ اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا مجرب روحانی عمل جس سے گھر کی فضا پاک ہو جائے، برکتوں کا نزول ہو اور چیونٹیوں سمیت ہر طرح کی غیر ضروری مخلوق کا حمل ختم ہو جائے۔ ناظرین، چیونٹیوں کی روحانی طاقت کیا ہے؟ اسلام میں ہر جاندار کا ایک مقصد ہے، اور چیونٹی ایک ایسا کیڑا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں خاص روحانی حیثیت رکھتا ہے۔ چیونٹیوں کو حقیر نہ سمجھا جائے بلکہ یہ اللہ کے نظام کا خاموش پیغام لے کر آتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چیونٹیوں کی بھی بستیاں ہوتی ہیں، اور اس بستی میں ایک رانی ہوتی ہے جو صرف انڈے دینے پر معمور ہوتی ہے۔ مختلف چیونٹیاں مختلف کام کرتی ہیں۔ اس میں بہت سی ایسی چیونٹیاں ہوتی ہیں جو کہ بہت محنت کش، جفا کش اور دور بین ہوتی ہیں، اور کبھی بھی کسی کام کو ادھورا نہیں چھوڑتی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں طوفان اور بارش وغیرہ کے آنے کا بھی پہلے سے علم ہو جاتا ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو خوب پہچانتی ہیں، راستے میں رک رک کر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ قرآن میں سورۃ النمل چیونٹی کا ذکر موجود ہے۔ اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے جب ایک چیونٹی نے اپنی قوم کو سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے بچنے کی ہدایت کی۔ سورۃ النمل آیت 18۔ یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ تاکہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب گزر رہا تھا، چیونٹیوں نے ایک دوسرے کو آواز دی۔ چیونٹیوں کا ایک کمانڈر باہر آ گیا اور بولا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے۔ چیونٹیوں کے پاس کون سی طاقت تھی، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی مائکرو فون تو نہیں تھا۔ چیونٹیوں نے کس طاقت کے ذریعے حکم دور تک پہنچایا کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ؟ حکم پیغام کتنی دور سے بھیجا گیا؟ کیونکہ ذرا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی فوج کا حجم سائز تصور کریں کہ ان کی ساری فوج قالین پر پوری آ جاتی تھی اور قالین ہوا میں اڑتا ہی چلا جاتا تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی فوج کا بے حد وسیع قافلہ تھا، تو وہ علاقہ کون سا تھا جہاں اتنی ہی چیونٹیاں موجود تھیں، اور کس قدر طاقت کے ذریعے ان چیونٹیوں نے اپنے تمام جماعت کو یہ بات پہنچائی، اور وہ اپنے گھروں میں پناہ کے لیے لوٹ گئیں، اور اللہ عز و جل ان کو کچلنا نہیں چاہتے تھے، اور اللہ کے نبی ان چیونٹیوں کو سلامتی سے رکھنا چاہتے تھے۔ یہ طاقت وہی طاقت ہے جو تفکر کے ذریعے کھل جاتی ہے، اور اللہ کریم نے ان کے اس بات میں اس چیز کا اشارہ جو ہے وہ ظاہر کر دیا کہ اللہ کریم نے چیونٹیوں میں بہت دور بینی کی ایک طاقت رکھی ہے جو کہ ان کو پہلے سے ہی اس چیز سے آگاہی فراہم کرتی ہے کہ طوفان، بارش یا کوئی بھی ایسی چیز ان پر آنے والی ہے۔ اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ چیونٹیوں کے بارے میں مولا علی کا ایک خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، مولا چیونٹیوں کے بارے میں بتائیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے پورا خطبہ دیا
کہ ان کا گھر 3 منزلوں پر ہوتا ہے۔ ایک منزل میں کھانے کا سامان رکھتی ہیں اور ایک جگہ ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے اور ایک آرام اور سونے کا کمرہ ہوتا ہے، اور یہ برسات سے پہلے اپنے کھانے کا سامان جمع کر لیتی ہیں، اور ان میں بعض جو ہیں وہ مزدور ہوتی ہیں۔ مزدور جب جاتے ہیں تو وہ سامان لاتے ہیں، اور ان کے ہاں شفا خانے بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی زخمی ہو تو اس کا علاج وغیرہ بھی کیا جاتا ہے، اور اتنی عقل مند ہیں کہ دھنیا کا بیج گھر میں لاتی ہیں تو پہلے اس کے 4 ٹکڑے کرتی ہیں، پھر ایک ایک ٹکڑا لے کر جاتی ہیں۔ ایسا اس لیے کرتی ہیں کہ اگر دھنیے کا پورا بیج گھر میں لے جائیں تو جب برسات گھر میں پانی بن کر آئے تو دھنیے کا درخت اگ جائے گا اور ان کا مکان ٹوٹ جائے گا۔ اگر دھنیا کے بیج کو توڑ دیا جائے تو پھر درخت نہیں اگ سکتا۔ یہ اتنا عقل مند جانور اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے۔ چونٹیوں کے حوالے سے جو واقعہ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان کیا ہے، اس کے حوالے سے ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، جو نہایت ہی بلند پایا عالم اور جامع العلوم علامہ تھے، بالخصوص حدیث اور تفسیر میں تو اپنی مثل نہیں رکھتے تھے، کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لیے ایک عظیم الشان مجمع جمع ہو گیا۔ آپ نے تقریر فرماتے ہوئے حاضرین سے کئی بار فرمایا، یعنی مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ حاضرین سے ایک علمی جلالت کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے بار بار للکارا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی بہت کم عمر تھے، خود تو کمال ادب سے کچھ نہ بولے، مگر آپ نے لوگوں میں سے ایک سے کہا کہ آپ لوگ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھیں کہ وہ سورۃ النمل کے جس میں چونٹیوں کی تقریر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے تھے، وہ چونٹی نر تھی یا مادہ؟ چنانچہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے پائے کہ بالکل لاجواب ہو کر خاموش ہو گئے۔ پھر لوگوں نے امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ چونٹی مادہ تھی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا ثبوت؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس چونٹی کے لیے مونس کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے، اگر یہ چونٹی نر ہوتی تو مذکر کا صیغہ ذکر کیا جاتا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دلیل کو تسلیم کیا اور امام ابو حنیفہ کی دانائی اور قرآنی فہم پر حیران رہ گئے اور اس پر بول پڑے کہ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک کی سورۃ النمل کی یہ آیت چونٹیوں کی فہم، بصیرت اور قوم کی قیادت کی علامت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چونٹیاں نہایت عقل مند، منظم اور روحانی شعور رکھنے والی مخلوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونٹیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک چونٹی کو جلا دیا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، چونٹی کو مت جلاؤ کیونکہ یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ چونٹیوں کو نقصان پہنچانا جائز نہیں کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کی عبادت کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، 4 جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے کی ممانعت ہے: چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور مینڈک۔ اس سے چونٹی کی اہمیت، تسبیح گوئی اور روحانی اثرات کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منسوب قول ہے، جس گھر سے چونٹیاں جانا بند ہو جائیں تو سمجھ لو کہ وہاں رزق کا دروازہ بند ہونے کو ہے یا بند ہو چکا ہے۔ یہ جملہ اس بات کا روحانی اشارہ ہے کہ چونٹیوں کی آمد رزق، برکت اور روحانی بہاؤ کی نشانی ہے۔ جس گھر سے چونٹیاں بالکل ختم ہو جائیں تو یہ روحانی اور جسمانی نظام میں کسی رکاوٹ کی علامت ہو سکتی ہے۔ جب گھر سے چونٹیاں بالکل ختم ہو جائیں تو یہ روحانی اور جسمانی نظام میں کسی رکاوٹ کی علامت ہو سکتی ہے، جیسے بندش، حسد یا رزق کی قلت۔ چونٹیوں کا آنا کب نعمت ہے اور کب آزمائش؟ نعمت کی علامت: اگر چونٹیاں منظم انداز میں آئیں، کھانے پر آئیں یا مخصوص مقامات پر دیکھی جائیں تو یہ رزق کی کشش اور برکت کی علامت ہو سکتی ہے۔ بعض اولیاء فرماتے ہیں کہ جس گھر میں چونٹی آئے وہاں رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں۔ آزمائش کی علامت: اگر چونٹیاں ہر جگہ پھیل جائیں، بستر، کپڑوں، دیواروں یا قرآن پاک کے غلاف میں، تو یہ ممکنہ روحانی خلل، نظر بد، حسد یا بندش کی علامت ہو سکتی ہے۔ گھر سے چونٹیوں کا نہ جانا کس روحانی کیفیت کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اگر چونٹیاں ہر صفائی کے بعد بھی مسلسل موجود ہوں
اور خاص کر بغیر کسی میٹھے یا خوراک کے بھی آتی ہوں تو یہ علامت ہو سکتی ہے کسی قسم کے جادو یا بندش کی، کسی حسد، نظر بد یا دشمن کی چال کی، گھر کے مکینوں کی روحانی کمزوری کی۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں نماز، قرآن اور خاص اذکار و وظائف کو کثرت سے کیا جائے۔ بزرگان دین کے اقوال چیونٹیوں کے حوالے سے کیا بتاتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چیونٹی کی محبت اور صبر سے سبق سیکھو، یہ خاموش رہ کر بھی کامیابی حاصل کرتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چیونٹی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جو انسان کو عاجزی، صبر، اجتماعیت اور رزق کی تلاش کا درس دیتی ہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس گھر میں چیونٹیوں کو تکلیف نہ دی جائے وہاں سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق چیونٹیوں کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سائنس بھی چیونٹیوں کی حیرت انگیز خصوصیات پر قائل ہے۔ چیونٹیوں کے دماغ میں 2,50,000 سے زیادہ نیورون ہوتے ہیں۔ وہ زلزلے سے قبل حرکات کو محسوس کرتی ہیں، یعنی ایک قدرتی الارم سسٹم۔ چیونٹیاں وقت سے پہلے بارش کا پتہ لگا لیتی ہیں۔ وہ اپنی جماعتی نظام، لیڈرشپ اور تقسیم کار میں کمال کی تنظیم رکھتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس بات کا اشارہ ہے کہ چیونٹی انسان کو سیکھنے کا پیغام دیتی ہے، اور آخر میں وہ راز جو ہر مسلمان کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ تو ناظرین محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے قول کے مطابق چیونٹیوں اور ان کی دانائی کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر گھر سے سرخ چیونٹیوں کا نکلنا شروع ہو جائے تو یہ بدنصیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ گھر میں سرخ چیونٹیوں کا مطلب ہے کہ دولت میں آپ کو نقصان ہونے والا ہے۔ تو اگر کہیں سے ایسی چیونٹیاں نکل آئیں تو پھر گھر سے چیونٹیوں کو بھگانے کا روحانی طریقہ کیا ہے؟ اگر چیونٹیاں آفات کی نشانی ہوں یا آزمائش کی صورت میں ہوں تو انہیں مارنے کے بجائے روحانی انداز اپنائیں۔ سورۃ النمل کی تلاوت روزانہ کریں، چیونٹیوں پر دم کیا ہوا پانی چھڑکیں۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آیت الکرسی اور سورۃ النمل کی آیت 18 چیونٹیوں کو شکر یا آٹا کسی درخت کے نیچے دے دیں اور دعا کریں، کیونکہ چیونٹیوں کو اللہ کریم نے دانائی عطا فرمائی ہے۔ تو چیونٹیوں کے بل کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر اور اذکار کیا جائے اور انہیں اس چیز کی طرف اشارہ دیا جائے کہ اللہ کریم نے تمہیں جو دانائی عطا فرمائی ہے تمہیں اس کا وسیلہ دے کر کہتے ہیں کہ اس گھر سے کہیں دور اپنا بل بنا لو۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چیونٹیاں وہاں سے چلی جاتی ہیں اور اپنا بل جو ہے وہ کہیں اور بنا لیتی ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے ان کو یہ دور بینی جو عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی کام کو ادھورا نہیں چھوڑتی، بڑے سے بڑے کام کو بھی دھیرے دھیرے ختم کر لیتی ہیں۔ جب آپ ان کو یہ بات کہتے ہیں تو اللہ کریم کے حکم سے وہاں سے چلی جاتی ہیں اور آپ آنے والے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ چیونٹیوں کو مت مارو بلکہ اس کے آنے کو پیغام سمجھو۔ کبھی یہ رزق کا پیمبر ہے اور کبھی روحانی الارم۔ جس نے اس راز کو جان لیا وہ زندگی کی الجھنوں سے نکل آیا۔ روحانی دنیا خاموش ہوتی ہے لیکن اس کے اشارے بڑے واضح ہوتے ہیں۔ چیونٹیوں کا آنا جانا، ان کا مخصوص طرز عمل صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ یہ روحانی دنیا کی بات چیت ہے۔ اگر انسان اسے سمجھے تو اپنی زندگی میں کئی الجھنوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر چیونٹیاں آ رہی ہیں تو غور کریں، کیا آپ کے گھر میں رزق آ رہا ہے؟ کیا دل کا سکون ہے؟ کیا عبادت کا ذوق بڑھ رہا ہے؟ اگر ہاں تو یہ چیونٹیاں آپ کے لیے رحمت کا راز ہیں۔ اگر چیونٹیاں پریشان کر رہی ہیں تو پھر سمجھیں کہ روحانی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ذکر الہی، صدقہ، درود شریف اور قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیں۔ اللہ کرے ہم سب کو روحانی آنکھ عطا ہو جو چیونٹیوں جیسے معمولی کیڑے میں بھی اللہ کی عظمت دیکھ سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔